السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر آصف توصیف اور آج ہم کرونا کے بارے میں تھوڑی سی اور بات کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پریزنٹ سینیریو میں کرونا کو کنٹین کرنا پاکستان میں مشکل ہوتا جا رہا ہے اور اب پابندیوں جو ہیں وہ تھوڑی سی کم کر دی گئی ہیں، کچھ مزید کاروبار کھول دیے گئے ہیں اور اس کی تعداد میں بھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب دنیا میں جو کرونا کو کنٹرول کیا گیا ہے اس کے دو ماڈلز ہیں، ایک چائنا کا ماڈل ہے اور ایک ساؤتھ کوریا کا ماڈل ہے۔ اب تک ہم نے جو کچھ کیا تھا وہ چائنیز ماڈل ہے، جس کے اندر ہم نے لاک ڈاؤن وغیرہ کیا، لیکن ہم اتنا لاک ڈاؤن نہیں کرنے میں کامیاب ہوئے جتنا ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنا ہوتا تو اس وقت ریزلٹس کافی اب سے مختلف ہوتے۔ جو دوسرا ماڈل ہے وہ کورین ماڈل ہے۔ انہوں نے اتنا زیادہ شٹ ڈاؤن اور لاک ڈاؤن نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ایگریسو ٹیسٹنگ کے اوپر زور دیا اور جب جو معلوم ہوئے کیسز ان کو پھر اکارڈنگلی ڈیل کیا۔ اب میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس سٹیج میں جب ہمارا ملک، ہماری اکانومی اتنا لمبا لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتی اور اس کو ہمیں نرم کرنا پڑ رہا ہے، ایسے موقع پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایگریسو ٹیسٹنگ اور میس اسکریننگ شروع کریں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کٹس بھی بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن اس کا ایک علاج ہم آج آپ کو تجویز کرنے لگے۔ ایک چیز کہلاتی ہے بلاک ٹیسٹنگ۔ اس کا تجربہ جو ہے وہ آج کل جرمنی میں ہوا ہے اور اس کے ذریعے آپ بہت کم ٹیسٹ سے بہت سارے لوگوں کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ بلاک ٹیسٹنگ میں کیا یہ جاتا ہے کہ آپ نے 10 کے یا 20 کے یا 50 کے یا 100 لوگوں کا سیمپل لیتے ہیں اور ان سارے سیمپلز کو آپ ملا دیتے ہیں اور ان پہ ایک ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر 50 لوگوں کا ایک ٹیسٹ آپ نے کیا ہے اور وہ نیگیٹو ہے تو آپ ان کو مزید ٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے ایک ٹیسٹ میں 50 لوگوں کو اسکرین کر لیا۔ اور اس طرح سے دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ 100 سے بھی زیادہ ٹیسٹ کریں تب بھی جو سینسٹیوٹی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ پی سی آر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم یہ کریں کہ ہم بلاک ٹیسٹنگ شروع کریں اور جنرل اسکریننگ شروع کریں تو اور یہ سیمپل سائز جو ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس قسم کی پاپولیشن کے اوپر کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ ایک جگہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر کورونا کا ہونے کا چانسز بہت کم ہے تو ہم وہاں پہ 100 کیسز کو ابھی ایک ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پرابیبلٹی بہت زیادہ ہے تو آپ 10 لوگوں کا کریں اور اس کا ایک ٹیسٹ کریں۔ اگر اس میں پازیٹیو آتا ہے تو 5 لوگوں کا ایک پھر ٹیسٹ کریں، اگر وہ نیگیٹو آتا ہے 5 تو نکل گئے، ان 5 کے آپ چاہیں تو پھر ایک ٹیسٹ آپ کا کر دیں یا 3 کے۔ اس طرح سے بہت کم ٹیسٹ کر کے آپ بہت بڑی پاپولیشن کو اسکرین کر سکتے ہیں۔ تو میری آپ سے صدا یہی ہے کہ یہ بلاک ٹیسٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے جو جرمنی میں ہو رہا ہے، اس کو ہماری ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بلاک ٹیسٹنگ کے بارے میں اور ہمارے وہ لوگ جو ڈیسیجن میکر ہیں ان کو پتہ چلے اور اس پہ عمل کر کے ہم اپنی جو ٹیسٹنگ کی صلاحیت ہے اس کو بڑھائیں۔ اس سے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نمبرز بڑھ جائیں گے اور پھر یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو کیسز ہیں وہ ٹریس کر سکیں گے۔ جب آپ نے کیس ٹریس کر لیا تو آپ نے اس کو آئسولیٹ کر دینا ہے اور جتنے اس کے کانٹیکٹس تھے وہ آپ نے دیکھنے کہ اس کی کس کس سے ملاقات ہوئی، ان سب کو آپ نے کوارنٹین کر دینا ہے۔ اور کوارنٹین جو ہوتا ہے وہ 14 دن کے لیے ہوتا ہے۔ اس دوران جو سمٹومیٹک ہونے لگتا ہے اس کا آپ ٹیسٹ کریں اور اگر وہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کو بھی آپ آئسولیٹ کر دیں۔ یاد رکھیے آئسولیشن جو ہے وہ پیشنٹس کے لیے ہوتی ہے اور کوارنٹین جو ہے وہ ان سسپیکٹڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہے جن پہ ہمارا شک ہوتا ہے کہ ان کو ہو سکتا ہے کہ ٹرانسمٹ ہو گیا ہو۔ تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں تاکہ ارباب اختیار تک ہمارا یہ میسیج پہنچ سکے۔ تھینک یو۔